السلام علیکم پاکستان اور خاص طور پہ شہری سندھ کی عوام. الیکشنز جو ہیں وہ اب ہونے جا رہے ہیں اور میں شہری سندھ کے لوگوں کے لیے خاص طور پہ اپنا ایک تجزیہ دینا چاہتا ہوں. دیکھیں, کراچی کے اندر خاص طور پہ آپ کے پاس آپشنز کیا موجود ہیں. پیپلز پارٹی بلاول آج پورے پاکستان کو بنانے کی بات کر رہا ہے, مگر آپ نے دیکھ لیا ہے کہ پیپلز پارٹی کو جب بھی پاور ملی ہے اس نے کراچی کا استحصال کیا, یعنی کراچی سے طاقت لے کے نہ تو یہ کہ نا کوئی اندرون سندھ کو بنایا ہو, اس نے کراچی کو بھی تباہ کیا ہے. اندرون سندھ تو ویسے ہی وہیں کا وہیں کھڑا ہے جہاں 15-20 سال سے کھڑا ہوا ہے. مسلم لیگ نواز کا پرابلم یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اپنی پنجاب کی پولیٹکس میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے, کے پی کی پولیٹکس میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے, اور وہ کراچی پہ تو فوکس ہی نہیں کرتی ہے. تو ظاہری بات ہے کہ اگر سینٹر میں مسلم لیگ نواز سے کوئی بندہ پاور میں آ بھی جاتا ہے, وہ تب تک کراچی پہ فوکس نہیں کرے گا جب تک کہ اس کے پاس اسٹرانگ الائز پاور میں نہیں ہوں گے سندھ کے اندر. اچھا, پھر پی ٹی آئی آپ نے دیکھ لیا, پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکٹ ہوئی تھے سال, کچھ نہیں کر پائی. اور اب ان حالات میں اگر پی ٹی آئی کسی وجہ سے الیکٹ ہو کے آ بھی جاتی ہے تو کراچی کے حالات کے اندر وہ سندھ میں تو کام کر نہیں پائے گی, وہ ڈنڈے کے نیچے رہے گی. اور وہ ظاہری بات ہے اس کا پہلا فوکس اپنی سینٹرل قیادت کو جو ہے نا صحیح کرانا ہوگا, پنجاب کنسولیڈیٹ کرنا ہوگا, کے پی کو کنسولیڈیٹ کرنا ہوگا. اس کے بعد کہیں جا کے آپ کی شاید باری آئے. دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کا حال ایسا ہے کہ اپنا ووٹ ضائع کرنے کے برابر ہے, کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے آزاد امیدواروں کو کھڑا کرے گی. ہو سکتا ہے پنجاب میں وہ اپنے آزاد امیدواروں کو قابو رکھ لیں, کے پی کے میں رکھ لیں, مگر مجھے نہیں لگتا کہ سندھ میں وہ ایسا کر پائیں گے, کہ سندھ میں پیپلز پارٹی بہت زیادہ طاقت کے اندر ہے اور وہ خرید لے گی ان کو. تو اگر آپ نے پیپلز پارٹی کو مزید طاقت دینی ہے صوبائی میں اور یا نیشنل میں, تو آپ آف کورس پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالیں گے. جماعت اسلامی کا پرابلم یہ ہے کہ جماعت اسلامی کو اگر آپ الیکٹ کراتے ہیں تو جماعت اسلامی کچھ بھی کہہ لیں, ایک ایسی جماعت ہے جس کے اوپر ایک اسلامک ٹیررزم کا ٹھپا لگا ہوا ہے. اور اگر آپ کراچی سے شہر کو اگر وہ الیکٹ کراتے ہیں اور جماعت کو آپ لے کے آتے ہیں تو اس میں صرف یہ ہوگا کہ جی ایک ایسی جماعت کو اپنے اوپر آپ لا کے مسلط کر رہے ہیں جو پاسٹ میں جہادی ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ رہی ہے, اور ویسے ہی ہم نے دیکھ لیا ہے کہ یہ جہادی ایکٹیویٹیز ہی تھیں جنہوں نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے, جس کی وجہ سے آج شہر کو ویپنائز ہونا پڑا. اب آپ ظاہری بات ہے ایک ہی آپشن بچ جاتا ہے, پھر آپ کہیں گے جی کہ میں وہ بات کر رہا ہوں. ایم کیو ایم کا مسئلہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے علاوہ آپ کے پاس آپشن کوئی زیادہ بنتا نہیں ہے. کیوں؟ ایم کیو ایم ایک تو کراچی کی انڈیجنس پارٹی ہے, مطلب کراچی جو پاکستان کو 60% سے 70% کما کے دیتا ہے اس کی جماعت ہے ایم کیو ایم, صحیح ہے. تو ظاہری بات ہے کہ ایم کیو ایم ہی جو ہے نا وہ آپ کیس کو آپ پلیٹ کر سکتی ہے. اب وہ تب پلیٹ کرنے کی نوبت میں ہوگی کہ جب اس کے پاس نمبرز ہوں گے. اس کے بعد نمبرز ہوں گے تو وہ آپ کو پلیٹ کر سکتی ہے. دوسری بات یہ کہ لوگ کہتے ہیں جی ایم کیو ایم الائنس بنا لیتی ہے. ایم کیو ایم یا آف کورس ایم کیو ایم سینٹرل میں کوئی سنگل لارجسٹ پارٹی تو بن کے آتی نہیں ہے, وہ الائنس کے بغیر تو کام کر نہیں سکتی, تو اس کو الائنس بنانے پڑیں گے اور آگے بھی بنائے گی. ہاں, اب میری کم سے کم ذاتی امید یہ ہے کہ الائنس مسلم لیگ نواز کے ساتھ بنے, پیپلز پارٹی کے ساتھ نہ بنے. اب یہ تو دیکھیں نمبرز پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کیا مسلم نواز کے بعد اتنے نمبرز آتے ہیں کہ وہ لیفٹ رائٹ کرنے کے باوجود اس کو پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر نہیں پڑتی ہے اور ایم کیو ایم کے ساتھ ہی کولیشن بن جاتی ہے یا چھوٹی موٹی اور جماعتوں کے ساتھ, تو اس سے اچھی بات نہیں ہو سکتی. یا 2/3 میجورٹی مل جاتی ہے, اس سے اچھی بات نہیں ہو سکتی. تو ایک بہت ہی آئیڈیل بیلنس ہے جو کہ دیکھنا پڑے گا. پی ایم ایل این کی آف کورس کوشش ہوگی کہ اس کو 2/3 میجورٹی ملے, اور پیپلز پارٹی کی کوشش ہوگی کسی ایک جماعت کو 2/3 میجورٹی نہ ملے, کیونکہ ان کو ڈر اس بات کا ہے کہ اگر یہ کوئی پارٹی کوئی الائنس نے 2/3 میجورٹی لے لی تو وہ 18ویں ترمیم کے اندر امینڈمنٹس کریٹ کروا سکتا ہے. یہ ایک بہت بڑے خوف کی بات ہے. تو یہ سب چیزیں اگر آپ رکھے ذہن میں چلیں تو ایم کیو ایم وہ فارمولہ بنتا ہے کہ جو آپ کی آواز کو با اثر طریقے سے نیشنل اسمبلی میں اور پروونشل اسمبلی میں اڑا سکتا ہے. اور بائی اینی چانس اگر 18ویں ترمیم میں آرٹیکل 140A کی امپلیمنٹیشن صحیح طرح بن جاتی ہے تو پھر آگے بھی آپ کے لیے بہت سارے راستے کھل سکتے ہیں. تو آخری بات یہ ہے کہ لوگ بائیک آؤٹ کی بات کرتے ہیں یا لوگ ایسی جماعتوں کو ووٹ دینے کی بات کرتے ہیں کہ جو جن کو ریاست کی طرف سے سیاست کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ لوگ الیکٹ ہو کے جب پارلیمنٹ میں آئیں گے تو وہ ماں سوائے اس کے کہ اپنی دکان چلائیں, اپنے لیڈر کو کلیئر کریں, وہ آپ کے لیے کیا کر پائیں گے؟ ان کو ریاست تو کام کرنے نہیں دینا انہوں نے, ٹھیک ہے نا. آپ شور مچاتے رہیں گے 5 سال, تو پھر آپ 5 سال خوار ہوں گے, گٹر آپ کے بھرتے رہیں گے, روڈیں آپ کی ٹوٹی رہیں گی, نوکریاں آپ کو ملیں گی نہیں. سندھ ترقی کر رہا ہے, پنجاب ترقی کر جائے گا, آپ پیچھے رہ جائیں گے. تو آپ کو ایسی سیاست کی ضرورت ہے کہ جو آپ کے مسائل کو حل کرے, اور اس مسائل کا جو حل ہے وہ بالکل اس وقت اب ہو سکتا ہے کہ ایم کیو ایم کے اندر بہت سارے ایسے اشخاص ہیں
جن کو میں ذاتی طور پہ لائک نہیں کرتا، بالکل لائک نہیں کرتا، میں نام لے چکا ہوں ان کے کئی دفعہ پہ، مگر اب مجبوری یہ ہے کہ اگر وہ الیکٹ ہوتے ہیں تو وہ ان کے الیکٹ ہونے سے اور اگر پارٹی کی قیادت صحیح لوگوں کے ہاتھ میں رہتی ہے تو وہ مجبور ہے، کیونکہ اگر وہ لیفٹ رائٹ مانیں گے تو پارٹی کی جو ہے نا ان پہ آرٹیکل 63 لگا سکتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں آپ ذہن میں رکھیے گا۔ ووٹ ڈالنا ضروری اس لیے ہے، آپ ٹرن آؤٹ نہیں دیں گے تو جب پولیٹیشین دیکھے گا یار اس بندے نے تو ووٹ ہی نہیں دیتے، یہاں سے ہمیں ووٹ ہی نہیں پڑتے۔ اب مثال ہے کوئی علاقہ ہے، فار ایگزامپل XYZ کنسٹیٹوئنسی میں نام نہیں لے رہا، وہاں 40,000 ایک مخصوص آبادی ہے، اگر وہ ووٹ ہی نہیں ڈالتی ہے، وہاں سے ووٹ ہی 200 پڑھ لیں، تو آپ مجھے بات بتائیں نا پولیٹیشین وہاں جا کے کام کیوں کروائے گا؟ وہ کہے گا یار مجھے کیا فرق پڑتا ہے، یہاں سے تو ووٹ ہی نہیں آنا مجھے، تو وہ ظاہر بات ہے ادھر فوکس کرے گا نا جہاں سے اس کو ووٹ پڑتا ہے یا ووٹ پڑنے کا چانس ہے۔ تو دیکھیں اگر آپ نے اپنی قسمت بدلنی ہے تو آپ ایسے کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالیں جس کو ایک تو ریاست اجازت دے، ایکسیپٹیبل ہو ریاست کے لیے، دوسرا آپ ایسے کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالیں جو بڑی کوشچن میں آپ کے لیے آپ کو ریپرزینٹ کرے۔ آپ نے دیکھ لیا پچھلے کچھ سالوں میں PTI کو ووٹ ڈال کے ادھر ادھر لیفٹ رائٹ کر کے کراچی کی آواز کیوں بیٹھ گئی؟ کیونکہ کراچی کی جو نمائندہ جماعت تھی، ایک تو اس کی آواز اپنی حرکتوں کی وجہ سے کچھ ختم ہوئی اور کچھ دبا دی گئی، اور کچھ ڈویژنس کی وجہ سے وہ آواز مندھم ہو گئی تھی۔ مگر اب چلیں اچھی بات ہے، آپس میں الائنس بن گیا، ظاہری بات ہے 99% یا 100% تو کچھ ہو نہیں سکتا، اس میں کچھ ہوگا کچرا جو الیکٹ ہو جائے گا، مگر دعا یہ کریں کہ وہ کچرا محدود ہو اور وہ اچھے لوگ بھی ہیں، بہت سارے اچھے لوگ ہیں جو الیکٹ ہو کے آنے والے ہیں، اور وہ آپ کی آواز کو ایک پرعزم طریقے سے، ایک باجوش طریقے سے، پرخلوص طریقے سے اور صحیح نیت کے ساتھ پارلیمنٹ تک پہنچائے اور آپ کے حقوق حاصل کرنے میں آپ کی مدد فرمائے۔ یہ دیکھیں نا، جو لوگ بیک آؤٹ کی باتیں کرتے تھے اب وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، ان کو سمجھ میں آ گیا۔ اب آپ دیکھ لیں ایسی قیادت جو جوتا کھا کے سیکھتی ہے، لات کھا کے سیکھتی ہے، گالی کھا کے سیکھتی ہے، اس سے کام کرنا ہے یا آپ نے ان لوگوں کے ساتھ کام کرنا ہے کہ جو آپ کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ میں سے میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ MQM خاص طور پہ، اور MQM کے اندر جو مرج ہونے والا گروپ ہے PSP کا، جس کے لیڈر مصطفیٰ کمال بھائی ہیں اور انیس بھائی ہیں، آپ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے کس طرح اتنے 5 سال کے اندر قوم کو کتنے ستھرے طریقے سے مینیور کر کے اس حال میں بچایا کہ ماشاءاللہ سے ابھی آپ نے جناب گراؤنڈ کا جلسہ بھی دیکھا، نیشنل لیول پہ آپ کی بات ہو رہی ہے، ورنہ لوگ آپ کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے تھے کسی نیشنل لیول کے ایشوز پہ، وہ کہتے تھے یہ بکاؤ پارٹی ہے، اس کو کہیں بھی ہم لیفٹ رائٹ کر کے استعمال کر کے کر لیں گے۔ تو یہ ثابت ہوا ہے کہ آپ نے اپنے اچھے تعلقات رکھنے سے شہریوں کے مسائل حل کرائیں، آپ نے لڑکوں کی جوڈیشل رکوائی ہے، آپ نے 700 لڑکا باہر نکلوایا ہے، آپ نے 53 سیٹیں بڑھوائی ہیں لوکل باڈیز میں جس میں اب الیکشن ہوگا، آپ نے 140A پہ موومنٹ چلا کے سپریم کورٹ کہ اس وقت کے جسٹس کو ٹھیک ہے غلط آنا پانا جیسے بھی انہوں نے دیا ججمنٹ دیا، کم سے کم بات کو ریڈار پہ تو لے کے آئے، اور اب ان کا اس کا مینیفیسٹو کا حصہ بھی ہے۔ ان لوگوں نے سینسس پہ جو 70-78 لاکھ کراچی کی آبادی غائب کرنے کا پلان تھا وہ ریکور کروایا، سیٹیں بڑھوائیں، ری لمیٹیشن کروائی۔ تو یہ اگر آپ دیکھیں تو اور ابھی تک آپ نہیں سن رہے کہ جی کسی نے کما لیا، کسی نے کچھ کر لیا، تو یہ سب چیزیں ذہن میں رکھیے۔ یہ صحیح لوگوں کو ووٹ دینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے لیے کام کرتے ہیں، وہ جب آپ کے لیے کام کریں گے آف کورس شہر صحیح ہوگا تو پاکستان صحیح ہوگا۔ اور رہی بات نیشنل لیول کی، میری خواہش ہے کہ نیشنل لیول پہ مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ بنے جس میں MQM کا ایک کلیدی کردار ہو، اور وہ کلیدی کردار اتنا امپورٹنٹ ہو کہ نواز شریف کی گورنمنٹ مجبور ہو چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی MQM کے ساتھ چلنے پہ، اور تبھی ممکن ہے کہ جب آپ MQM کو ووٹ دیں گے اور ان کے لوگوں کو الیکٹ کرا کے لائیں گے، چاہے آپ کو پسند نہ بھی ہو، آپ یہ سوچ کے نہیں ووٹ دیں گے کہ آپ ان کو ووٹ ڈال رہے ہیں، آپ یہ سوچ کے ووٹ دیں گے کہ آپ MQM کو ووٹ ڈال رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ دانش قاضی کو یاد دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اور یہ ووٹ ضرور ڈالیے، صحیح لوگوں ڈالیے، اور آپ نے سیکھ لیا ہے، آپ نے بیک آؤٹ کر کے دیکھ لیا، آپ نے الیکشن کو نہ نکل کے دیکھ لیا، آپ نے MQM کے خلاف ووٹ ڈال کے دیکھ لیا، مگر اب شاید اس چیز کو صحیح کرنے کا موقع آ گیا ہے، کیونکہ آپ کو خود احساس ہو جائے گا کہ نہ ہو جماعتی، نہ ہو پیپلی، نہ ہو PMLN، کوئی جماعت، کوئی نہ ہو PTI، کسی نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا، سب کو پاور ملی ہے فردن، مگر آج بھی آپ انہی دوروں کو یاد کرتے ہیں جب MQM پاور میں تھی اور MQM طاقت کے اندر تھی۔ جی ہم آجر، پاکستان زندہ باد۔